ویلکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نئی کہانی۔ شہر کی بھاگ دوڑ سے دور ایک پرانے پارک میں شام اتر رہی تھی۔ پیڑوں کی ڈالیوں سے چھنتی سنہری دھوپ اب نارنگی ہو چکی تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک اور مٹی کی خوشبو تیر رہی تھی۔ پارک کی ایک بینچ پر دو ویکتی بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان جس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، وہ خود کو ناستک کہتا تھا۔ دوسرا ایک بزرگ جن کے چہرے پر سکون اور یقین کا نور تھا۔ ان کے چہرے پر وہ نرمی تھی جو گیان اور تجربے سے آتی ہے۔ ناستک بولا، مولانا صاحب، میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ ہمیشہ خدا، جنت، جہنم اور آخرت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کیا کوئی وگیانک ثبوت ہے کہ وہ واقعی موجود ہے؟ میں تو بس اسی چیز کو مانتا ہوں جو آنکھ سے دیکھی جا سکے، باقی سب مجھے کہانیاں لگتی ہیں۔ وہ بزرگ مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا، تمہارا سوال غلط نہیں ہے، اور یہ سوال نیا بھی نہیں ہے۔ اصل میں سوال تو یقین کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو پوچھتا ہے وہی کبھی جواب تک پہنچتا ہے۔ لیکن آؤ، میں بھی تم سے ایک سوال پوچھوں، کہ تم نے ہوا دیکھی ہے؟ ناستک بولا، نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہاں، ہوا موجود ہے، کیونکہ میں اسے محسوس کرتا ہوں، اس کے اثر کو دیکھتا ہوں۔ تو وہ بزرگ بولے کہ بس یہی بات سمجھو بیٹے، تم نے ہوا کو دیکھا نہیں، پر اس کے اثرات یعنی ایفیکٹس سے اسے پہچان لیا۔ ہوا دکھتی نہیں مگر پیڑوں کو جھکا دیتی ہے، تمہاری سانسوں میں اترتی ہے، جیون دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اس کی قدرت کے نشان ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ آسمان، زمین، انسان، جانور، پہاڑ، سمندر، ہر چیز کسی ایک ویوستھا کی گواہی دے رہی ہے۔ پھر اس بزرگ نے قرآن کی آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی کہ یقیناً آکاشوں اور پرتھوی کی رچنا میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں سمجھ رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ بزرگ بولے کہ بیٹے دیکھو، یہ برہنڈ یوں ہی نہیں بنا، یہ عالم یوں ہی نہیں بنا، یہ دنیا ایسی ہی نہیں بنی۔ ہر چیز کا ایک ماپ ہے، ایک نیم ہے۔ یہ ویوستھا اپنے آپ نہیں چل سکتی، اس کے پیچھے ایک مدبر یعنی ویوستھا بنانے والا ہے، اور وہی گاڈ ہے، خدا ہے۔ ناستک تھوڑے سوچتے ہوئے بولا، آپ کہتے ہیں کہ یہ سب ایشور کی رچنا ہے، لیکن وگیان سے ثابت کیا ہے کہ یہ عالم بگ بینگ سے بنا ہے؟ اس میں کسی خدا کی کیا بھومکا؟ وہ بزرگ مسکراتے ہوئے بولے، بالکل بگ بینگ ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ وسفوٹ ہوا کیسے؟ کیا وسفوٹ اپنے آپ ہو گیا، یہ کسی نے اسے کرنے کا آدیش دیا ہے؟ بیٹے، وگیان کیسے بتاتا ہے، لیکن دھرم کیوں بتاتا ہے؟ وگیان کیسے کا جواب دیتا ہے، لیکن دھرم کیوں کا جواب دیتا ہے؟ وگیان کہتا ہے کہ بارش کیوں ہوتی ہے، لیکن قرآن پوچھتا ہے کہ کس نے بادلوں کو راہ دکھائی؟ وہ بولے کہ
قرآن کی ایک دوسری آیت پڑھتے ہوئے کہ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، کہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر انہیں وہ آکاش میں جیسے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ وہ ناستک بولا کہ لیکن اگر کوئی خدا ہے تو پھر دنیا میں اتنا دکھ، درد اور انیائی کیوں ہے؟ بچے بھوک سے مرتے ہیں، نردوش لوگ پیڑت ہیں، کیا یہ بھی خدا کی یوجنا ہے؟ وہ بزرگ ایک گہری سانس لے کر کہتے ہیں کہ بیٹے، یہ سوال بہت پرانا ہے اور ہر یگ میں انسان نے یہی پوچھا ہے، لیکن سنو، یہ دنیا امتحان یعنی پریکشا کی جگہ ہے، نہ کہ آسائش کی۔ یہاں اچھائی اور برائی کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ انسان کو پسند کی آواز ملے۔ اگر سب کچھ اچھا ہوتا تو نہ اچھائی کی پہچان ہوتی نہ ایمان کی پریکشا۔ اس بزرگ نے سورہ ملک کی آیت 2 کو پڑھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری پریکشا لے کہ تم میں سے کون بہتر کرم کرتا ہے۔ وہ ناستک بولا لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ رحم دل ہے، تو پھر وہ لوگوں کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ اگر وہ رحمت والا ہے تو گناہگار کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ رحمت اور انصاف 2 الگ چیزیں ہیں۔ اگر ایک جج چور کو پکڑ کر چھوڑ دے تو وہ رحم نہیں، ظلم ہے۔ اللہ رحم کرتا ہے لیکن ساتھ ہی انصاف بھی کرتا ہے۔ وہ ان پر رحم کرتا ہے جو اپنی غلطی مانتے ہیں، پر جو جان بوجھ کر برائی کرتے ہیں ان کے لیے سزا ہی نہایت ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یعنی یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ ناستک کہتا ہے کہ اگر خدا سب جانتا ہے تو پھر وہ پہلے سے جانتا ہے کہ میں کیا کروں گا، تو کیا میری آزادی جھوٹ ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹے نہیں، اللہ جانتا ہے لیکن وہ مجبور نہیں کرتا، جیسے ایک شکشک جانتا ہے کہ کون ودیارتھی پریکشا میں پاس ہوگا لیکن وہ کسی کو جواب لکھنے سے نہیں روکتا۔ اللہ نے انصاف کو اختیار دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اچھائی چنے یا برائی، بس یہی پریکشا ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی، ہوا میں اب ٹھنڈک بڑھ گئی، ناستک کی آنکھوں میں سوالوں کی چمک تھوڑی دھیمی ہو چکی تھی، وہ گہری سوچ میں تھا۔ ناستک کہتا ہے کہ کیا آپ سچ میں مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، کوئی دوسرا سنسار ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں بیٹے، اگر موت کے بعد کچھ نہیں ہوتا تو اس جیون کا کوئی ارتھ نہیں بچتا۔ جو ظالم یہاں بچ نکلے اور جو معصوم بنا نیائی کے مر گئے، اگر آخرت نہیں ہے تو انصاف پھر ان کو کہاں ملے گا؟ قرآن کی آیت ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویرتھ پیدا کیا، بیکار پیدا کیا اور تم ہماری اور لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ موت انت نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جہاں سے آتما اصلی جیون میں پرویش کرتی ہے۔ وہ ناستک بولتا ہے کہ اگر میں مان بھی لوں کہ خدا ہے تو وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں تو وہ تم سے صرف سچائی چاہتا ہے کہ تم انصاف کرو، سچے رہو اور اسے پہچانو۔ وہ تمہیں پیار کرنا سکھانا چاہتا ہے کیونکہ پیار ہی اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ نیک کام کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ شام ڈھل چکی تھی، مسجد سے اذان کی آواز گونج اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناستک نے پہلی بار اس آواز کو دھیان سے سنا، اس کے بھیتر کچھ
کانپ گیا جیسے کسی نے دل کے دروازے پر دھیرے سے دستک دی ہو۔ ناستک بولا، کیا میں اس خدا سے بات کر سکتا ہوں بنا کسی رواج، بنا کسی کتاب کے؟ وہ کہتے ہیں، ہاں بیٹے، وہ بہت قریب ہے، تمہیں کسی بچولیے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی گردن کی نس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ناستک کی آنکھوں میں نمی آئی کہ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ خدا ڈراتا ہے، لیکن آج محسوس ہوا وہ بلاتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہاں بیٹے، وہ ڈر نہیں، پیار چاہتا ہے، تم اسے پکارو، وہ جواب دے گا، کبھی شبدوں سے نہیں، دل کی خاموشی سے۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی، پیڑوں کے پتے سرسرائے۔ ناستک نے آسمان کی اور دیکھا، پہلی بار اسے اندھیرے میں بھی روشنی دکھی۔ وہ اٹھا اور اس بزرگ کے ہاتھ کو پکڑ کر بولا، شاید آج میں پہلی بار زندہ محسوس کر رہا ہوں۔ وہ بزرگ مسکرائے، یہی احساس بیٹے ایمان کی پہلی سانس ہے۔ یہ کہانی صرف دو کرداروں کی نہیں بلکہ ہر اس دل کی ہے جس نے کبھی خدا سے سوال کیا اور جواب خاموشی میں پایا۔ اگر تمہیں یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے کسی ایسے تک پہنچا دو جو شک میں ہے، شاید اس کے لیے یہ یقین کی پہلی کرن بن جائے۔